نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تعسر تمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ مجلس درس قرآن میں آج الحمدللہ سورۃ الکہف کا آخری رکوع انشاءاللہ زیر بحث ہوگا۔ شب جمعہ ہے جیسا کہ عرض کیا گیا ہے بعد نماز مغرب۔ جمعہ کے شب میں خاص طور سے یہ ان آیاتوں کا اور یہ سورۃ الکہف کا تذکرہ بہت اہم ہے۔ یہ آخری رکوع خاص طور سے سورۃ الکہف پورا اگر دیکھا جائے تو سورۃ الکہف کے تعلق سے آتا بھی ہے احادیث میں کہ دجالی فتنے سے ایک محفوظ کرنے والے یہ آیتیں اور یہ جو ہے رکوع اور یہ سورت خاص طور آخری صورتیں اس کی۔ اصل میں دجالیت کیا ہے؟ دجل کہتے ہیں دھوکہ۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہے مافیہ دنیا کی زینت یہ تمام دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان۔ یہ آیا ہے سورۃ الکہف کے شروع میں ہی انا جعلنا ما علی الارض زینتن، ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ بھی دنیا کے اوپر ہے زینت، چکا چون کرنے والی، تمہیں آخرت سے دور کرنے والی، تمہارے مقصد سے تمہیں گمراہ کرنے والی۔ اصل میں دجل کہتے ہیں اصل مقصد سے غافل کرنا، وہی دجل ہے۔ دجل دھوکہ۔ انسان دنیا میں آیا ہے ایک مقصد کے خاطر، ایک اس کا ایک نصب العین ہے، ایک مقصد ہے، ایک موٹو ہے، ایک مشن ہے، اللہ نے اسے بھیجا ایک کچھ کام کے واسطے دنیا میں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد میں وہ اگر کام بھول گیا تو گویا کہ یہی اصل دھوکہ ہے، اور یہ دنیا گویا کہ یہ دھوکے کے واسطے ایک ذریعہ ہے۔ دنیا میں تمام چیزیں جو ہیں اسے دیکھو، اسی کے تعلق سے اسی میں رات دن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اسی کا ایک جو ہے خیال دھن اسی کی ہے۔ اٹھنے کے بعد صبح میں فجر کے بعد سے لے کر رات بھر سونے سے پہلے اصل جو مقصد ہے، مقصود ہے، جو مطلوب ہے، جو محبوب ہے وہ دنیا ہے، اور یہی ہے اصل میں دجل۔ انسان کا اصل محبوب، مقصود اور مطلوب ہونا اللہ اور آخرت، اس کے زیر اثر آخرت، اصل وہی ہے اس کا۔ انسان کا محبوب کی قرآن میں آیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور یہ محبت ہی ہے اصل میں عبادت کا تقاضا۔ عبادت میں اگر محبت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، اگر اس کی محبت نہیں آپ کے دل کے اندر تو وہ ایک رسم ہے، عبادت نہیں ہے۔ تو اصل جو ہے مقصد، مقصود، مطلوب، محبوب وہ ہے آخرت اللہ، اور وہ چھوڑ کر اگر دنیا بن گئی تو یہی اصل دھوکہ ہے، یہی اصل۔ اسی لیے بار بار کہا گیا قرآن مجید میں یہ دنیا کا سامان دھوکے کا ہے۔ عمل ہے تو دنیا من الآخرت الا متاع الغرور، دنیا کا سامان کیا ہے آخرت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان، دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ تمہیں اگر گمراہ کر دیا اپنی مقصد سے تو یہ دھوکہ ہے۔ تو یہ باتیں کچھ آ رہی ہیں اس آخری رکوع میں۔ افحسب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من عبادی من دونی اولیاء، کیا یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنا لیں گے یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا ساجھی، اللہ کا شریک؟ کیا یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنا لیں گے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے جو اس کے بندے ہیں ان کو اس کا جو ہے ان کے دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے بنا دیا ہے ایسے کافروں کے واسطے جہنم اترنے کی جگہ۔ یعنی یہ کہ اللہ نے کہا کہ مجھے اپنا دوست بناؤ، مجھے اپنا ولی بناؤ، مجھے اپنا پشت پناہ بناؤ، مجھے اپنا بناؤ جو ہے ناصر۔ تم نے بنا لیا اللہ کے بندوں کو اللہ کا جو ہے ساجھی یا اللہ کا مد مقابل، اور تم نے ان کو بنا لیا اپنا دوست، اپنا جو ہے پشت پناہ مددگار۔ تو یہ ایسے کافر لوگوں کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے، ان کا اترنے کی جگہ ہے۔ قل
اب یہ آیت بہت اہم ہے خاص طور سے ہمارے واسطے. ہم لوگ اب صبح میں اٹھ رہے ہیں, اٹھنے کے بعد سے لے کر ہمارا پورا ایک کانسیپٹ ذہن میں جو ہے, صبح ہوئی, دوپہر ہوئی, شام ہوئی, رات ہوئی, کیا ہے ہمارے ذہن کی کیفیت, ہمارا مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہے. قل اے نبی ان سے کہیے, ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تمہیں بتائیں اے لوگوں, کیا میں تم کو بتاؤں کون ہے وہ جو اپنے عمل میں سب سے گھٹیا, عمل تو کر رہے ہیں, محنت تو کر رہے ہیں, مشقت تو کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ تو کر رہے ہیں, افعال ہیں, اعمال ہیں, بے شمار بھاگ دوڑ ہے, سعی و جہد ہے, محنت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کی تمام محنتیں اکارت, ان کی تمام سعی و جہد, ان کا تمام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تگو دو, ان کا تمام جو یہ تگو دو ہے یہ اکارت ہے, بیکار ہے, نقصان ہے, گھاٹے میں. کس کے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی پوری توجہ دنیا کمانے پر مرکوز ہے. یہ ہے اصل میں نے اسی لیے کہا تھا, ان کی پوری توجہ, پورا ان کا مرکز جو ہے دنیا ہی دنیا ہے. صبح سے لے کر دوپہر, دوپہر سے لے کر شام, شام سے لے کر رات, رات سے لے کر آدھی رات, بھاگ دوڑ, کوشش, تگو دو. کیا واسطے؟ کیا واقعی اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے حکام پر عمل کرنا, اللہ کے حکام کو قائم کرنا, اللہ کے حکام کو لوگوں تک بتانا, بتلانا, اللہ کے پیغام کو لوگوں تک عام کرنا, اللہ کو راضی کرنا, کیا یہ ہے زندگی کا مقصد؟ ہم نے اللہ کو سمجھ لیا میرے ساتھ میں ہے, ہر وقت میرے ساتھ میں ہے, میرے جو ہے ہوا ماکم اینا ما کنتم, تمہارے ساتھ میں ہے, تمہارا ہر وقت تمہارا ساتھی ہے, وہ اسے خوش کرنا, اسے راضی کرنا, اس کو خوش, اس کی ناراضگی سے بچنا. کا یہ ہے نہیں, پوری توجہ دنیا کمانے پر ہے, تو یہی لوگ ہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں, بربادی میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور یہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو یہ اچھا کام کر رہے ہیں ہم, جو ہے ہمارا پہلے ایک گھر تھا اب 2 گھر بن گئے, پہلے ہمارے پاس ایک گاڑی تھی اب 2 گاڑی بن گئی, پہلے ہمارے پاس کوئی ایک تجارت تھا, ایک دکان تھا, اب 4 دکانیں ہو گئی. گئے سال ہمارے پاس, پچھلے سال 2 گھر تھے, آج 3 گھر ہو گئے. میں پھل رہا ہوں, میں پھل رہا ہوں, میں پھیل رہا ہوں, میں آگے بڑھ رہا ہوں, لوگ میری عزت کر رہے ہیں, لوگ مجھے مسافہ کرتے ہیں, مجھے بٹھاتے ہیں اسٹیج کے اوپر, میرا شان ہے, میری شوکت ہے, میری عظمت ہے, میں تو آگے بڑھ رہا ہوں. تو وہ سمجھتے ہیں میں یا دنیا میں آگے بڑھ رہا ہوں تو آخرت میں بھی اچھا ہوگا. دنیا میں اگر میں پھل رہا ہوں, پھل رہا ہوں, تو آخرت میں بھی اچھا ہوگا. حالانکہ غلط ہے. اللہ تمہیں دے رہا ہے آزمائش کے لیے, کسی کو نہیں دے رہا ہے آزمائش کے لیے, کسی سے چھین رہا ہے آزمائش کے لیے, کسی کو دے رہا ہے آزمائش کے لیے. اسے اللہ کی آزمائش سمجھو اور اسے خرچ کرو اللہ کو راضی کرنے, اللہ کو خوش کرنے, اللہ کے دین کی خاطر, تب تم کامیاب ہو. نہیں اگر تم اسے جمع کر رکھو گے تو یہ بن جائے گا تمہارے واسطے سانپ آخرت میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, یہ بدبخت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں, یہ کافر ہیں. اللہ نے کہا مجھے بناؤ تمہارا مقصد, مجھے بناؤ تمہارا ایم, تمہارا گول, تمہارا محبوب, تمہارا مقصود میں ہوں. تم نے بنا لیا ہے دنیا کو تمہارا مقصود, محبوب, دنیا تمہارے واسطے تمہارا جو ہے ایک مشن ہے. تو تم لوگ گویا کہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو. اللہ کا بات یہ ہے, اللہ کا راستہ یہ ہے, اللہ کا ٹریک یہ ہے, اللہ کی جو ہے مرضی یہ ہے, اور تم نے یہ مرضی سے قبول کر لیا ہے. پھلنا, پھولنا, پھیلنا, دنیا میں آگے بڑھنا. تو یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں. وہ لقائی ہی, نہ صرف یہ کہ اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں, یہ بدبخت اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. اگر واقعی اللہ سے ملاقات کرنا ہے, میں اللہ کے پاس کھڑنا ہے, اللہ کے پاس مجھے ایک دن ایک روز آئے گا جب میں کھڑوں گا اللہ کے پاس, اللہ کے حضور میں, اللہ کے جناب میں اکیلا. کلہم آتی یوم القیامت فردا, یہ آئے گا اسی رکوع, اسی اگلی صورت میں, سورۃ المریم جو ہے اسی میں آئے گا آخری میں.
کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر شخص آئے گا اللہ کے حضور میں، اللہ کی جناب میں، اللہ کی جو ہے پاس اکیلا اکیلا، تنے تنہا، واحد آئے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی دنیا میں آسمان و زمین میں مگر آئے گا وہ اللہ کے حضور میں بندہ بن کر۔ یہ ہے تمہارا مقصد، اللہ سے ملاقات کرنا، اور تم بھول گئے اللہ کی ملاقات، تم نے بھلا گئے۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے تمام عمل غارت، برباد، جو عمل کیے ہیں چھوٹے موٹے عمل اگر کیے بھی ہیں، مقصد نہیں اللہ، وہ عمل تمہارا نماز بھی کچھ ہے، کچھ زکوٰۃ ہے، کچھ اور بھی خیرات ہیں، کچھ روزے بھی ہیں، لیکن وہ روزہ تھا مقصد تو اللہ نہیں تھا، محبوب اللہ نہیں تھا، نہ مقصود اللہ تھا، نہ تمہارا آخرت تمہارا کوئی ایم تھا، تو تمہارا عمل وہ رہے گا، لیکن وہ عمل جو ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آخرت کے دن تمہارا وہ اعمال نامہ جب تلے گا تو اس میں وزن نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تمہارا ترازو ہے وہ ترازو نیچے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ عمل پھسے ہیں، دکھاوے کے عمل، ریاکاری کے عمل، لوگوں کو شو آف کرنے کے عمل جو ہے، جو آیا ہے حدیث میں، دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، دکھاوے کے واسطے روزہ رکھا شرک کیا، تو یہ عمل اللہ کے یہاں کوئی جو ہے ان کی وقت نہیں ہوگی، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی جو ہے وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ایسوں کی جزا ہے جہنم، ایسوں کا کیا کہتے ہیں صلہ، پنشمنٹ، ایسوں کا ریوارڈ کیا ہے؟ جہنم ہے، ریوارڈ نہیں بلکہ پنشمنٹ، ان کے واسطے جہنم ہے، ان کا اترنے کی جگہ، ان کا جہنم، ان کے لیے جنت ہے، ان کے جہنم ہے۔ بما کفروا، کیوں انہوں نے کفر کیا اللہ کی باتوں کا، قرآن کا، اور جو ہے اللہ کی باتوں کا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ان لوگوں نے بنا لیا، ان بدبختوں نے میری باتوں کو، میری قرآن کو، میری کتاب کو اور میرے رسولوں کو مذاق، ہزوا کہتے ہیں مذاق، اللہ کی بات، اللہ رحمان ہے جی، اللہ رحم کرے گا، اللہ کیا جہنم میں ڈال دے گا کیا ہمیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، رسول کے امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو امتی ہیں، ہمارے رسول ہماری شفاعت کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں، اللہ کی باتوں کا انکار، رسولوں کا مذاق، ٹھٹا کھیل۔ رسول نے کہا تھا اپنے آپ پوچھا آگ سے میں کام نہیں آؤں گا، لا کر کہا تھا تمام اپنے اپنے جو اہل و عیال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا، جو لینا لے لے آپ میرے پاس، میں تجھے جہنم یا آخرت میں کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ یا فاطمہ تو بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، انقذی لک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا۔ یا صفیہ تو امت محمد، اے صفیہ محمد کی پھپھو، اپنے آپ کو آگ سے بچا، میں کام آنے والا نہیں آخرت میں، آج جو ہے کام آؤں گا، کچھ بولو کر دوں گا، وہاں کام آنے والا نہیں، کام آئے گا تمہارا اعمال، تمہارا اپنا افعال، تمہارا اپنا تقوی، تمہارا اپنا جو کچھ ہے، میں کام آنے والا نہیں۔ یہ تھا رسول کا فرمان، اور ہم لوگوں نے بنا لیا رسول کی باتوں کا ٹھیل ٹھٹا مذاق، رسول کام آئیں گے، شفاعت کر دیں گے، اور ہمیں جو کام، جو بھی حرام خوری ہے، جان بوجھ کر رہے ہیں حرام خوری، نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کیا معلوم ہی نہیں، قرآن میں کیا ہے، پوری زندگی گزر گئی، قرآن کیا معلوم نہیں، یہ مذاق دین کا، یہ مذاق ہے دین کا، ٹھٹا ہے، کھیل ہے دین کے ساتھ میں۔ دنیا پورا معلوم، دنیا کے بارے میں پوچھا، پولیٹکس کے بارے میں پوچھا، بولتے کیا کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، اسرائیل، یہ وہ تمام چیزیں، قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں، قرآن کا مذاق، دین کا مذاق، ایسوں کی جزا ہے جہنم کی آگ، کیوں انہوں نے بنا لیا میرے باتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق۔ اور آخری آیت پڑھ لیں گے، وقت نہیں ہے میرے پاس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں اس میں شامل کریں، اللہ ہمیں اس میں شامل کریں، آمین، کہ جو ہے ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور انہوں نے عمل کیا، مذاق نہیں بنایا دین کو، انہوں نے اپنی زندگی سیریس، دین از اے سیریس میٹر، دنیا ہمارے واسطے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایک دو جوڑے کپڑے مل گئے، دو کھانے کے مل گئے، لقمے مل گئے، چھت ہے تمہارے پاس تو دنیا میں مل گئی، ختم دنیا تمہارے واسطے، اور دنیا مت مانگو، دو جوڑے لباس ہیں، دو کھانے کے لیے نوالے ہیں، چھت ہے، تو دنیا مل گئی جی، بس دنیا، اب آخرت کی کوشش کرو، سیریسلی انہوں نے
دین کی باتوں کا اپنے آپ کو بنائے دین کے واسطے مقصد، وہ لوگ جو یقیناً ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسوں کے لیے ہوگی جنت الفردوس ان کا اترنے کی جگہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں شامل کرے ایسوں میں، آمین۔ اور آخری آیت خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ کیوں؟ محنتیں کی، کوشش کرے، دین کو پڑھے سمجھے عمل کرے پھیلائے لوگوں تک کام کرے دین کو قائم کرے، یہ کام کرے، وہ لوگ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس سے کبھی نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ کون نکلے گا جہنم سے؟ جنت سے کون نکلے گا؟ جنت میں جائیں گے تو وہاں سے نکلنا کوئی پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ وہ رہیں گے جو وہاں سے نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ اور آخری دو آیتیں ہیں انشاءاللہ، وہ تو بہت مشہور آیتیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ اصل میں جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ یہ کہ دنیا دھوکا ہے، دنیا سے بچ کر رہو، چکا چون، اس کا ٹیپ ٹاپ، اس کی لذتیں، تعیشات سے بچو، اپنے آپ بچاؤ، دنیا کو استعمال کرو، جو آیا ہے حدیث میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسے استعمال کرو آخرت بنانے کے لیے، استعمال مت کرو دنیا بنانے کے واسطے۔ اگر دنیا کو بنانا دنیا کے واسطے تو تم فنا ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور گھاٹے میں رہو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے واسطے بھی دنیا ایک مقصد بنا دے کہ ہم اس سے استعمال کریں اور آخرت بنا لیں، آمین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون۔